وشیعتک علی الحوض، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ حوض کوثر پر ہوں گے۔ اب میں آپ کی مستی دیکھتا ہوں، میں آپ کی مستی دیکھتا ہوں، یہ علی کی محبت کی مستی ہے نا بھائی۔ کیا کہا سنا؟ یا علی، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں کیا سنا؟ یہ کون ہے جن کو نہ خوف ہوگا نہ گھبراہٹ ہوگی؟ یہ کون ہوں گے؟ تو فرمایا کہ انتظار کرو، جیسے میرا مولا علیہ السلام نے کہا یا علیو انت وشیعتک علی الحوض تسقون من احببتم وتمنعون من کرہتم۔ یا علی تم اور تمہارے شیعہ حوض کوثر پر ہوں گے، تسقون من احببتم، جن سے تم محبت کرتے ہوگے ان کو ہاتھ سے کوثر پلاؤ گے۔ جن سے تم محبت کرو گے ان کو تم حوض کوثر پلاؤ گے۔ وَتَمْنَعُونَ مَنْ كَرْهِتُمْ، اور جن کو تم نفرت دیکھو گے، نفرت سے دیکھو گے، ان کو حوض کوثر سے ہٹاؤ گے۔ 13 حدیثیں ہیں بخاری شریف میں بھی، وہاں تو نام بھی ہے، مجھے نام نہیں آتے۔ تسقون من، یا علی تم اور تمہارے شیعے، علی اکیلا نہیں، ارے مقام تو دیکھو علی کے شیعوں کا کہ رسول میں یا علی تم اور تمہارے شیعہ حوض کوثر پر ہوں گے، تسقون من احببتم، جن سے تم محبت کرو گے ان کو حوض کوثر پلاؤ گے۔ تو بھی پلائے گا، تیرے شیعہ بھی پلائیں گے، تم بھی پلاؤ گے اور تیرے شیعہ بھی پلائیں گے۔ وَتَمْنَعُونَ مَنْ كَرْهِتُمْ، اور جن سے تم نفرت کرتے ہو ان کو دھکے دے کر نکالو گے۔ وَأَنْتُمُ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، اور یا علی اسی دن تو اور تیرے شیعہ، تو اور تیرے شیعہ امن میں ہوں گے، تو اور تیرے شیعہ امن میں ہوں گے، عرش کے سائے، عرش کے سائے۔ یفزع الناس ولا تفزعون، اور ان کو گھبراہٹ ہوگی، آپ کو آپ کے شیعوں کو گھبراہٹ نہ ہوگی۔ وَيَحْزُنُ النَّاسَ وَلَا تَحْزَنُونَ، اور ان کو غم ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، آپ کو آپ کے شیعوں کو گھبراہٹ نہ ہوگی۔ وَفِيكُمْ نزلت هذه الآیت، اور یا علی یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ آپ کے بارے میں، آپ کے شیعوں کے بارے میں ہے۔ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ آپ کے اور آپ کے شیعوں کے بارے میں ہے۔ اب ہمیں گھبراہٹ کائے کی؟ یہ قرآن کی تفسیر ہے، یا تو کسی ایک کا نام لو، یا تم بتاؤ کہ کون ہو۔ جب تم نے انبیاء کے لیے کہہ دیا کہ انبیاء بھی نفس نفسی کریں گے، تو یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے میرے دوستو؟ توجہ چاہتا ہوں، تقریر کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ارے میرا مولا علی تو وہ ہے جس کے بغیر قیامت نہیں ہو رہی، جس کے بغیر قیامت نہیں ہو رہی۔ کتنا بڑا جملہ ہے میرے دماغ میں جو گھوم رہا ہے، اور میری روح کہاں کھڑی ہے؟ اتنا تو پتا چلا، ابھی پتا چلا، پھر قریب آ کر بات کر رہا ہوں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو، ہر فرقے کو اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہاں اللہ نے بتایا کہ جب تک علی نہیں آتا قیامت نہیں آتی۔ قیامت، میرے جملہ دیکھو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ارے جب تک علی نہیں آتا قیامت نہیں ہوتی۔ ارے تم شکریہ ادا کرو 12ویں کا جو قیامت نہیں آئی۔ نعرہ حیدری،
بڑا جملہ کر دیا. ارے تم شکریہ ادا کرو شیعوں کے 12ویں کا، جس نے قیامت کو روک رکھا ہے. امام آئے تو قیامت آئے. نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں میرے بھائی. دیکھیں میرے دوستو، میرے مسلمان بھائی، دیکھیں ٹھنڈی دل سے سوچیں، ٹھنڈی دل سے سوچیں، ٹھنڈی دل سے سوچیں. میں 3 آیتیں پڑھا ہوں، تینوں آیتیں سورۃ مارج. ہم یہ جو اتنا خرچ کرتے ہیں پوری دنیا میں، یعنی صرف پاکستان میں جو عزاداری پر خرچ ہوتا ہے 10 دنوں میں، وہ پاکستان میں پورے سال پر ہے. پاکستان کی اتنی بجٹ نہیں. ارے کہتے ہیں کیوں خرچ کرتے ہو، کیوں خرچ کرتے ہو؟ تو خدا کو کہو نا، یا اللہ یہ حسین کے نام پر خرچ کرتے آپ ان کو نہ دے نا. خدا دوسرے سال دگنا دیتا ہے. ارے دیتا وہ ہے جس کو یقین ہے. یہ تمہاری مرضی ہے، آپ اپنوں کے نام پر نہ دیں، کیونکہ دیتا وہ ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ واپس ملے گا. آپ کو اپنوں پر یقین نہیں، ہمیں اپنوں پر یقین ہے. نعرہ حیدری. ہمیں پوچھتل پاک پہ یقین ہے، ہمیں وہ دیتے ہیں. پوچھتل پاک دے سوالت دل کھول جب جبال کے لانا. میں 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. 3 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں سورۃ مارج کی. ارشاد خدا اللہ نے فرمایا کہ مومن کون ہے؟ اللہ نے فرمایا مومن کون ہے؟ والذین ہم بشہادات قائمون. قائمون اس میں فاعل ہے، قائم اس میں فاعل ہے. مومن وہ ہیں جو قائم رہتے ہیں شہادات پر، شہادات پر. والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ حفاظت کرتے ہیں اپنے نمازوں کی. اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ عزت والے لوگ ہیں جو جنت میں ہوں گے. میں نے کہا میرے دوستو آپ خاموشی سیدھے رہتے. میں نے بڑی کوشش کی ہے. میں نے کہا میں نے دنیا میں خدا کی قسم اتنی مجالس نہیں پڑھی جتنے میں نے لاہور میں پڑھی. والذین ہم بشہادات قائمون. پورے قرآن حکیم میں میرے بڑے بزرگ قرآن پڑھے لکھے حافظ بھی ہوں گے، پورے قرآن حکیم میں مجھے کوئی لفظ شہادتین دکھائے تو میں مذہب چھوڑ دوں. شہادت واحد، شہادتین تسنیہ، شہادات کم از کم 3. پہلے اللہ نے کہا کہ مومن وہ ہیں جو شہادات پر قائم ہیں، پھر ذکر کیا کہ مومن وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. یہ شہادات کے ساتھ نماز کا کیا تعلق ہے؟ یہ شہادات کا تعلق نماز سے واسطہ کیا؟ ارے اللہ نے کہا لیکن شہادات کم از کم 3. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ ہو گئی شہادت. ہم نے کہا محمد رسول اللہ، یہ ہو گئی شہادت ہے. ہم نے کہا علی ولی اللہ، یہ ہو گئی شہادت، یہ ہو گئی شہادت. ارے یہ تینوں ہیں اصول میں داخل، یہ تینوں ہیں اصول میں داخل. نماز ہے فروع میں داخل. اللہ نے فرمایا نماز تب قبول کروں گا جب تمہارے اصول صحیح ہوں گے. نعرہ
بات سمجھ میں دوستو؟ والذین ہم بشہادات قائمون، شہادات اصول میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ نہیں دیکھو، میں انتہا پسند نہیں، میں سب سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علی ولی اللہ نہ کہیں، آپ علی ولی اللہ نہ کہیں، کسی اور کا نام دیں۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرتا کہ آپ تیسری گواہی علی کی ولایت کی، نہیں، دو، کسی کا تو نام لو۔ یہ نام لینا تمہیں شرم کیوں آتی ہے؟ پتا چلا کہ نمازیں تب صحیح جب اصول صحیح، اصول غلط، نماز غلط۔ آئیے دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں جب یہ آیت پڑھوں گا میں تو میرے جو شیعہ بچے ہیں ان کو یاد ہوگی، اور یہ آیت ہے سورۃ زخرف کی۔ اور یہ ترجمہ جو میں کر رہا ہوں، یہ ترجمہ ہے جو شاہ فہد نے کروایا ہے، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، اور تفسیر کیا شبیر احمد عثمانی، ان کو لکھے۔ یہ جو میں تفسیر میں نے کہا، میں وہ بات بولتا ہی نہیں جو میں نہ دیکھوں، تاکہ کوئی پوچھے تو دکھا تو سکوں۔ وہ تفسیر بھی میرے پاس ہے، ترجمہ کس نے کر رہا؟ شاہ فہد نے لکھوائی تفسیر۔ تفسیر کس نے ترجمہ کیا؟ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی۔ تفسیر کس نے کیا؟ شبیر احمد عثمانی نے۔ اور سورت آیت کس کی ہے؟ سورۃ زخرف کی۔ وَاسْأَلْ وَاسْأَلْ، میرے رسول تو پوچھ، کیا بات ہے، تو اکیلا پوچھ، وَاسْأَلَا نہیں، وَاسْأَلُو نہیں، وَاسْأَل، میرے حبیب تو پوچھ، تو پوچھ، اکیلا تو پوچھ۔ وَاسْأَل وَاسْأَل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، میرے حبیب ان رسولوں سے پوچھ۔ کیا ترجمہ کیا؟ جب تیری ان سے ملاقات ہو جائے معراج میں۔ بڑا جملہ تھا، کھا گئے۔ میں نے کیا، میرا اتنا جملہ تھا، خدا کی قسم کہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو آپ خدا جانے کہ آپ کو علی کی محبت کی مستی آ جائے۔ ترجمہ کیا کیا؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلْنَا، میرے رسول پوچھ ان رسولوں سے جو تم سے پہلے ہیں۔ اب کیا لکھا بریکٹ میں؟ کیا لکھا کہ میرا رسول تمہاری ملاقات ان سے ہوگی معراج میں، معراج میں پوچھنا، کیونکہ یہ آیت مکی ہے، مکے میں تو کوئی رسول ہی نہیں تھا، جب تھا نہیں تو پوچھے کس سے؟ جب تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا رسول ختم المرسلین ہے، خاتم النبی ہے، تو پھر یہ رسول کون تھے؟ لیکن مجھے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے اور شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ ملاقات ہوگی رسول کی انبیاء سے معراج میں، معراج میں، معراج میں۔ میرے مسلمانوں ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ۔ میں اس کا میں بڑی قدر کرتا ہوں، بڑی قدر کرتا ہوں، بڑی عزت کرتا ہوں ڈاکٹر طاہر قادری صاحب۔ کل ان سے پاس جانا اور پوچھنا یہ کیا معراج میں تھا؟ رسول نے معراج میں انبیاء سے کیا پوچھا تھا؟ میں نے کیا کہ میں نے جو تفسیر کیا، میں نے جو ترجمہ کیا وہ بھی ان کا کہ ملاقات رسول کی ہوگی کب؟ معراج میں۔ رسول نے معراج میں نماز پڑھائی تھی نا، تو سارے انبیاء تھے نا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب موقع اچھا ہے، سلہم علی ماذا بعثتم، ان سے پوچھو کہ تمہیں نبوتیں کیسے ملی۔
گھبراؤ نہیں میرے بھائی. اب یہ جو 624 کتابوں میں مسلمانوں کے 624 کتابوں میں اگر یہ روایت نہ ہو تو میرا گریبان پکڑو. سلہم یا محمد سلہم یا محمد سلہم. ان سے پوچھ یا محمد اے رسول ان سے پوچھ الا ماذا بعثتم تمہیں نبوت کیسے ملی. اب جواب سنے علی کی محبت کی بستی میں. قالو بعثنا علی شہادت ان لا الہ الا اللہ. ہم نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا. رسول نے پوچھا نبوت ملی؟ کہا لا نہیں. زبان سے بات کرو. سارے پڑھے لکھے بیٹھے میرے دوستو. لاہور میں پڑھ رہا ہے، میرے کو دیہات میں تو نہیں پڑھ رہا. بعثنا علی شہادت ان لا الہ الا اللہ. ہم نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا. رسول نے پوچھا نبوت ملی؟ قالوا لا نہیں. پھر وعلی الاقرار بنبوت کا. پھر ہم نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا. ہم نے پہلے لا الہ الا اللہ کہا، نبوت نہیں ملی. وعلی الاقرار بنبوت کا. پھر ہم نے محمد رسول اللہ کہا، نبوت ملی؟ قالوا لا. گھبرائے نہیں میرے بھائی. کیوں گھبرا گئے ہو؟ تو کہا پھر کیا کیا؟ کہا والولایت لعلی ابن ابی طالب. جب ہم نے علی ولی اللہ کہا تو نبوتیں مل گئی. یہ بڑھاپے کا جذبہ نہیں، علی کی محبت کا جذبہ ہے. ارے مسلمانوں سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ، اگر 600 جو میری لیبر میں اگر یہ مسلمانوں کے کتابوں میں یہ الفاظ نہ ہو تو میرا گریبان پکڑو. اور اگر ہے تو پھر مجھے بھی تو حق ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی غیرے کی بات نہیں، کسی ملا مولوی کی بات نہیں، کسی ڈاکٹر پروفیسر کی بات نہیں، بات ہے انبیاء کی. ارے جب تک انبیاء لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ نہیں کہتے تو نبوت نہیں ملتی. تو بغیر علی ولی اللہ کا تم مسلمان کیسے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آئیے چڑھتا ہوں، گھبرائے نہیں میرے. آئیے پھر چڑھتا ہوں قرآن کی طرف. آئیے پھر چڑھتا ہوں قرآن. میرے بیٹے بیٹھ جا. اچھے بیٹے اچھے. پتہ لگے گا اداری مرتضی دا پاک جبید بلادا اور ملا سیدھے رستے آجا. میرے بھائی نہیں، میں کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کا کوئی قصور نہیں. دیکھو 130 ہجری تک حکومت رہی بنی امیہ کی. 800 سال بنی امیہ کی حکومت رہی اسمین میں. 540 سال حکومت رہی بنی عباسی میں. اور سارے آل محمد کا دشمن. تو یہ بیچارے ہمارے نوجوان غریب ہیں. میں کہتا ہوں یہ میری مجالس میں آئیں. میں ان کو نہیں کہتا کہ آپ شیعہ بنیں. میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ شیعہ بنیں. صرف سوچیں، اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ ہے یا نہیں. کیونکہ شیعوں کے ذمہ دار شخصیت نے حوالہ دیا ہے تو ہم اس سے بات کریں گے. کیونکہ میں انتہا پسند نہیں ہوں. اب آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. گھبرائے نہیں میرے بھائی. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ ارشاد خداوند یہ سورۃ بقرہ میں
اس آیت کو یاد رکھے. میں کہا کہ میرے بھائی پڑھے لکھے ہیں, جو ذاکر, میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں وہ ذاکر پڑھتا ہے نا, ربائی ذاکر, بیچارے ذاکر تو میں بڑی عزت کرتا ہوں لیکن معافی کے ساتھ, ذاکر پڑھے گا ربائی. پڑھا کتنا لکھا 3 جماعتیں, اور جب ربائی پڑھے گا نا پھر ہائے تمہاری سمجھ میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں حسین تو بڑا بادشاہ ہے, تو بڑا بادشاہ ہے. یہ جو 3 جماعت والا پاس ہے وہ جہاں ڈاکٹرز, پروفیسرز, انجینئرز بیٹھے ہیں ان کو ربائی سنا کر تو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. اور دوسری جگہ ساتھ واللہ واللہ نعرہ حیدریہ. آئیے میں نے کہا کہ میں ذاکر کروں گی. کیا بات. اب دیکھیں یہ الفاظ جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں یہ الفاظ ہیں سورت بقرہ کے ابتدائی آیتوں میں سے آیت ہے. اللہ نے منافقین کی نشانیاں بتائیں. اللہ نام نہیں لیتا, نشانیاں بتاتا ہے. سب ترجمہ سنیں, خاموشی سے سنیں, ریلیکس ہو کر سنیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب مومن سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں مومن ہیں. کون منافق؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستہزئون. اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں, شیطانوں کے ساتھ, میرے لاہور والے گھر والا نہیں, اگر میں آپ کو نہیں سمجھا سکا تو پھر میرے آنے کی ضرورت نہیں. کہنا قرآن کیا چاہتا ہے, قرآن کہنا چاہتا ہے کہ میرے رسول یہ منافق دیکھ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب تنہائی میں شیطانوں سے ملتے ہیں. یہ دوستوں کو کیوں نہ شیطان کیوں کہا؟ کہتے جب دوستوں سے ملتے ہیں, ہم خیال سے ملتے ہیں. بڑا جملہ ہے, ماننا پڑے گا کہ منافق کا وہی عقیدہ ہے جو شیطان کا. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہزِئُونَ. اور جب ملتے ہیں اپنے شیطانوں سے تنہائی میں, اذا خلو تنہائی میں, کیا کوئی مومن نہ ہو. جب شیاطین سے ملتے ہیں تنہائی میں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم تو مذاق کر رہے تھے. بلا جا اللہ یستہزئ بہم. اب مسلمان نے ترجمہ یہ کیا کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا. اللہ مذاق نہیں کرتا. او میرے بھائی, او میرے لاہور والے, یہاں جب اللہ کے لیے لفظ ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ تمہیں اسی مذاق کا جواب دوں گا. میں اللہ تمہیں اسی مذاق کا جواب دوں گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے عقل کے اندھے, یہ قرآن کے عقل کے اندھے, میں تمہیں اسی مذاق کا جواب دوں گا. میں اللہ, تم میرے رسول سے مذاق کر رہے تھے. وَاللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور عقل کے اندھے
تمہاری سرکشی میں زیادتی آ گئی ہے، میں تمہیں اس مذاق کا جواب دوں گا۔ کیا جواب دے گا اللہ؟ کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ سارے مسلمان مجھے بتائیے اللہ کیا جواب دیا؟ اب ہمارے ائمہ کے سوا کسی نے نہیں بتایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان منافقین کو قیامت کے دن جواب دے گا۔ جواب یہ دے گا، یہ ہوں گے جہنم میں، مومن ہوں گے جنت میں۔ اللہ جہنم کا دروازہ بھی کھولے گا، جنت کا دروازہ بھی کھولے گا۔ یہ دوڑیں گے کہ جنت میں جاؤں، جیسے ہی قریب پہنچیں گے جنت کا دروازہ بند۔ گھبرائیں نہیں میرے بھائی، یہ ساری زندگی دوڑتے رہیں گے۔ میں کہوں گا یا اللہ دوڑنے کی تو ان کو عادت تھی۔ نعرہ حیدری، گھبرائیں نہیں میرے بھائی، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما، لفظ انما، انما یہ خود بتا رہا ہے، انما حرف یہ لفظ کسر ہے۔ یہ لفظ آتا ہے کس کے لیے آتا ہے؟ کسر کے لیے آتا ہے، صرف اور صرف، صرف اور صرف، صرف اور صرف۔ ہم تو رسول سے مذاق کر رہے تھے، میں نے کہا شیاطین کو اللہ نے ملا دیا منافقین کے ساتھ۔ پتا چلا منافق کا وہی عقیدہ ہوتا ہے جو شیطان کا۔ گھبرائے نہیں، آئیے پہلے چلتا ہوں قرآن کی طرف کہ منافق کا عقیدہ کیا ہے۔ پہلے چلتے ہیں قرآن کی طرف کہ منافق کا عقیدہ کیا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ کس طرح ملتے ہیں۔ بھائی اگر گھبرا گئے ہو تو میں ختم کروں گا، میرا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، میرا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ منافقین کا عقیدہ کیا ہے؟ سورت اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ میرے حبیب جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر گھبرا کیوں گئے میرے دوستو؟ مجھے افسوس بات پر پڑتا، پارے سارے لکھے ہیں، آپ آیتیں سنے ہوں گے، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں اذا جاءک المنافقون، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس، میرے حبیب آپ کے پاس آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ کون سی گواہی دیتے ہیں؟ قالوا نشہد انک رسول اللہ، یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک رسول، اللہ جانتا ہے کہ واقعی تمہیں رسول ہیں۔ لیکن میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق بڑے جھوٹے ہیں۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، سر کو نہلائے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک رسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یا اللہ، یہ تو بیچارے زبان سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے ان کو منافق کیوں کہا؟ اگر ہمارے پاس تو اللہ ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ انہوں نے قصور کون سا کیا؟ یہ کہا کہ تو محمد رسول اللہ ہے، اور لفظ بھی ہے انک، یقیناً تو اللہ کا رسول ہے، یقیناً تو اللہ کا رسول۔ میں اللہ بھی کہتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے، لیکن یہ منافق بڑے جھوٹے ہیں۔ یا اللہ کیوں؟ آپ کو تو پتا چل گیا، ہمیں کیسے پتا چلے؟ میں یہ جملہ نہیں کہوں گا،
سارے مسلمان سن رہے ہیں. پتا چلا میرے دوستو جو سب رسول کو جو وہ زبان سے کہہ رہے تھے دل سے نہیں. ابھی قریب آؤں گا میں آپ کے 3 آیتیں پڑھ کر اپنے قریب آؤں گا. یہ پہلی نشانی منافقین کی. دوسری نشانی وَإِذَا قِيلَ سورۃ منافقین کی 5ویں آیت. یہ پہلی آیت، یہ 5ویں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب منافقین کو کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ رسول تمہارے اللہ سے گناہ بخشوائے. سو کیوں گئے ہو میرے بھائی؟ افسوس کی بات ہے نوجوانوں، جب منافقین کو کہا جاتا ہے تعالو، آؤ 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 ادھر آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ اللہ تمہارے گناہ بخشوائے. لووا رؤوسہم، تو زبان سے نہیں، سر کو جھٹکا دے کر. زبان سے نہیں، سر کو جھٹکا دے کر کہتے ہوں. اولا کہتا ہے وَرَأَيْتَهُمْ، میرے حبیب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ صدون، یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وہ مستکبرون، اور یہ تکبر کرتے ہیں. پتا چلا جو رسول کو وسیلہ نہ بنائے یا رسول اللہ کا قائل نہ ہو، سمجھنا منافق ہے. یہ قرآن. پتا چلا جو رسول کو وسیلہ نہ بنائے، جو یا رسول اللہ کا قائل نہ ہو، جو حیات نبی کا قائل نہ ہو. کیونکہ لفظ ہے ورائے تو میں صرف دیکھ رہے ہو. تو کیا آج بھی تو دیکھ رہا ہوگا نا؟ اگر دیکھ نہ رہا ہو تو شفاعت کس کی کرے گا؟ شفاعت کس کی کرے گا؟ شفاعت تو تب کرے جب دیکھے، اور دیکھے نظر بھی دل پر ہو. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو منافق بھی کہہ رہے تھے لیکن دل میں نہ تھا. یہ ہے منافق کی دوسری نشانی. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ میں گھبرا تو نہیں گیا، میں کہا کہ میں گھبرا گیا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورت آل عمران کی. یہ آیت ہے سورت آل عمران کی. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ. میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ جنگ احد کیوں ہوئی تو کہنا کہ اللہ کے اذن سے ہوئی. بزرگوں زبان سے بات کرتا ہوں. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ. میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جنگ احد کیوں ہوئی تو کہنا کہ اللہ نے چاہا کہ جنگ ہو. یا اللہ آپ نے چاہا کہ جنگ ہو تاکہ آدمی مرے. آواز ہی نہیں. وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ میں کائنات کو دکھاؤں کہ کون ہے جو لڑ کر مومن بنتا ہے اور کون ہے جو بھاگ کر منافق بنتا ہے. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو؟ سمجھ میں آ گئی دوستو بات؟ اب شیطان کا عقیدہ کیا ہے؟ شیطان کا عقیدہ کیا ہے؟ منافق کا عقیدہ میں رسول کو نہیں کہوں گا. یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ منافق کا. اور شیطان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے جب دربار سے نکالا آدم کو سجدہ نہ کیا اور اللہ نے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. نکل جا نکل جا نکل جا، تو میری رحمت سے تم پر میری قیامت تک لعنت. تو کہا قَالَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي
اے میری پروردگار مجھے مہلت دو. اتنا خوار خراب ہوا لیکن پھر بھی پروردگار کو نہیں چھوڑتا. گھبرانا ہی نہیں میرے دوستو. اتنا اللہ نے ذلیل کیا پھر بھی دربار سے نکلتا ہے تو یا رب یا رب یا رب. اتنا ذلیل ہو کر نکلا لیکن پھر بھی پروردگار کو نہیں چھوڑتا. اور پھر یہ الفاظ ہیں سورت بنی اسرائیل کے. جب اللہ نے کہا کہ میں آدم کو خلیفہ بناتا ہوں تو شیطان نے ایک دم جملہ کہا قال ارائیتک ھذا الذی کرمت علی. یا اللہ یہ کرم اللہ ہے کیا؟ بڑا جملہ میرا کھا گئے ہو. کرم اللہ کھا کہہ کر پھر گیا. کیا کہنے نہیں مجھے بلا نہیں. جب اللہ نے کہا کہ آدم کو خلیفہ بنا تو کیا کہا قال ارائیتک ھذا الذی کرمت علی. پروردگار کیا یہ کرم اللہ ہے کیا؟ کرم اللہ زبان سے کہا دل سے پھر گیا. اب پتا چلا کہ اللہ نے منافقین کو شیطان کا بھائی کیوں کہا. شیطان کا اور منافقین کا عقیدہ ایک ہے. ابھی شیطان کو بھگانا ہو تو کیسے بھگاؤ؟ پھر جب کو لا حول ولا قوت تو شیطان بھاگ جائے گا. ہاں تو پھر شیطان میں اور منافق میں مطابقت کون ہوئی کہ شیطان لا حول ولا قوت کی مار سے بھاگتا ہے, منافق تلوار کی مار سے بھاگتا ہے. ہاں شیطان لا حول ولا قوت کی مار سے بھاگتا ہے, منافق جنگ کی مار سے بھاگتا ہے. شیطان نے آدم کی مادیت کو دیکھ کر آدم کی افضلت کو نہیں مانا. مسلمانوں نے, منافقین نے رسول کو اپنے جیسا سمجھا. میں نے بڑا جملات کر دیا ہے میرے دوستو. ارے شیطان نے آدم کو مٹی دے کر, مادیت کو دیکھ کر آدم کی افضلت کا انکار کیا. مسلمانوں نے رسول کو لفظ بشر سمجھ میں نہیں آیا, بشر دے کر اپنے جیسے سمجھا. ارے شیطان نے اللہ کی بنائی ہوئی خلافت کو نہیں مانا. میں نے جملہ کہہ دیا, شیطان نے اللہ کی بنائی ہوئی خلافت کو نہیں مانا. اللہ کو مان کر شیطان نے اللہ کو مان کر اللہ کی بنائی ہوئی خلافت کو نہیں مانا. اب منافق بھی وہ ہوگا جو اللہ کو مان کر اللہ کی بنائی ہوئی خلافت کو نہ مانے. بھئی گھبرا تو نہیں گے, توجہ ہے میری گفتگو پر. ہاں میرے دوستو, اب شیطان میں منافق میں کون سی مشابہت ہے؟ مشابہت یہ ہے زبان سے. ہاں منافق کی بات. شیطان میں مطابقت کیا ہے؟ مطابقت یہ ہے, شیطان میں اور منافق میں مطابقت یہ ہے کہ شیطان نے جبرائیل سے پوچھا تھا کہ اگر اللہ کو پتا تھا. یہ مسلمانوں کے کتاب, میں نے کہا میں غیر ذمہ دار شخص تو ہے ہی نہیں, آپ کو ساتھ ہوں. شیطان نے جبرائیل سے پوچھا تھا کہ اگر اللہ کو پتا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا تو مجھے نوریوں کے ساتھ کیوں بلایا؟ میں نے کیا وہاں جہاں میری روح پہنچی نہیں. ارے شیطان نے جبرائیل سے پوچھا تھا کہ اگر اللہ کو علم تھا تو
مجھے نوروں کے ساتھ بٹھایا کیوں؟ شیطان نے اللہ کے علم پر اعتراض کیا۔ منافق وہ ہے جنہوں نے رسول کے علم پر اعتراض کیا کہ اگر پتا تھا کہ علی سے دشمنی کریں گے تو ساتھ بٹھایا کیوں؟ نعرہ حیدری! میں کیا بولو؟ چمک چمک کلی کلی چمک چمک کلی کلی لگا لگا کلی کلی سر کھول کے منہ کھول کے اتی آواز لائی مجھا قرآن کھول کے نعرہ حیدری! شیطان نے اللہ کے علم پر اعتراض کیا تھا، منافقین نے بھی رسول کے علم پر اعتراض کیا تھا، اور شیطان نے جبرائیل سے پوچھا تھا کہ اگر واقعی آدم خلیفہ ہے تو مجھ سے لڑنا کیوں نہیں؟ آپ کی ذمہ دار شخص بات کر رہا ہے۔ شیطان نے جبرائیل سے پوچھا تھا کہ واقعی اگر آدم حقیقی خلیفہ ہے تو آدم نے میرے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ منافق کا بھی وہی عقیدہ ہے کہ اگر علی حقیقی خلیفہ تھا تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ نعرہ حیدری! حب علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ شیرانہ بیجے دی جات نعرہ حیدری! سمجھ آ گئی بات میرے دوستو؟ نوجوانوں آواز نہیں سمجھ میں کہ اللہ نے کیوں کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ؟ یا اللہ تو نے منافقین کو شیطان کیوں کہا؟ شیطان تو اکیلا ہے، یہ شیاطین ہے۔ یہ جمع کیوں آواز ہے عبدالحکیم؟ شیطان کسی فرد کا نام نہیں ہے، شیطان کردار کا نام ہے، جس کا عقیدہ وہ ہے۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، گھبرائے نہیں میرے بھائی، آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ یہ الفاظ ہیں سورت الحجرات کے، یہ الفاظ ہیں سورت الحجرات کے۔ وقالت الاعراب قالوا آمنا، اعرابی آتے ہیں، گوار آتے ہیں، جو بھی ترجمہ کرے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم مومن ہیں، یا اللہ ہم مومن ہیں۔ ایمان سے بتائیں آپ کے پاس کوئی آئے کہ آپ مومن ہیں، اب کیا کریں گے؟ دل سے لگائیں گے نا؟ بالکل۔ یا آپ کو ڈانٹ کر نکل جاؤ؟ یا اللہ، کیا آپ کی تبلیغ کا بھی انداز ہے؟ یا اللہ بیچارہ وہ تو آیا ہے۔ پتا چلا اللہ بھی کسی کے کردار کو چھپاتا نہیں، پتا چلا کسی کا کردار چھپانا یہ الہی عدل کے خلاف ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا، میں نے کیا کہا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ ان کو کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم صرف مسلمان ہو، اسی لیے کہ ابھی تک تمہاری دل میں ایمان داخلی نہیں ہوا۔ گھبراؤ نہیں میرے بھائی، پھر ایک جملات کروں گا تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے، کنفیوژن دور ہو جائے، کنفیوژن۔ میں ایسا ہوں کہ ایک چونکہ کسی کا دماغ چھوٹا کسی کا بڑا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ میرے حبیب یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ان کو کہو کہ تم مومن نہیں،
تم صرف مسلمان ہو، اس لیے تمہارے دلوں میں ایمان نہیں آیا۔ مومن اور مسلمان میں فرق ہے۔ دیکھیں پتا چلا کہ مومن میں اور مسلمان میں فرق ہے۔ جہاں سورت بقر میں جناب ابراہیم کی دعا ہے مسلمانوں کے لیے، وہاں اسلام کی معنی عصمت ہے۔ وہاں اسلام کی معنی عصمت ہے، عصمت جو صرف انبیاء کے لیے ہے۔ وہاں اسلام کی معنی عصمت ہے۔ آپ کے دلوں میں ابھی تک ایمان نہیں آیا، ایمان نہیں آیا تو ایمان کیسے آئے؟ ایمان کیسے آئے؟ یا اللہ ایمان آئے کیسے؟ تقریر کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ یہ ایمان آئے کیسے؟ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ یہ کیونکہ میری آخری آیت، آپ سب مل کر بات کریں تو میں آیت پڑھوں دوستوں، اور صرف ترجمہ کروں گا۔ یہ الفاظ ہیں میرے حبیب یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ان کو کہا تو تم مومن نہیں، تم صرف مسلمان ہو، کیونکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ دلوں میں ایمان نہیں آیا۔ یہاں سے پتا چلا ایمان کیا ہے، اور رسول نے خندق میں بتایا برزل ایمان، کل کا کل ایمان، کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائی سے پوچھو، میزان منشاب سے لے کر جتنی بھی گرامر کی کتابیں ہیں ان میں یہ حدیث قدسی ہے خدا کی، لا یسعنی عرشی و یسعنی قلب المومن، میں اللہ عرش میں نہیں رہتا، میں اللہ مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ سر کو اوپر کر کے مجھ سے بات کرو میرے بھائی۔ عبدالحکیم پڑھ رہا ہے، دیکھو طبیعت بھی ناساز ہے لیکن علی کی محبت کی مستی ہے۔ میرے حبیب کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، کہہ دو مومن نہیں، تم صرف مسلمان ہو، تمہاری دل میں ابھی تک ایمان نہیں آیا۔ رسول نے خندق میں کہا برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ جو حدیثیں پڑھ رہا ہوں میرے نوجوان بھائی لکھیں، ہر مدرسے میں جائیں، یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور خدا نے کیا فرمایا، لا یسعنی عرشی و یسعنی قلب المومن، میں لا عرش میں نہیں رہتا، میں لا مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ یا اللہ ہمارا دل اتنا چھوٹا، تو لا محدود۔ وہ میرے بھائی آپ مومن ہیں، آپ کے سر پر کالا امامہ ہے، سمجھنا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ تو لا محدود، تو لا مکان، ہمارا دل اتنا سا چھوٹا، اس میں تو اندر کیسے آیا؟ آواز آئی عبدالحکیم، کاش تمہیں عقل ہوتی۔ عبدالحکیم یہ کعبہ میرا سیمپل ہے، ماڈل ہے، میرا بیت اللہ ہے، اس میں رہتا ہوں کیا؟ اس میں رہتا ہوں کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ بیت کب بنا؟ بات یبیت بیتوتتن، بات ماضی، رات بسر کی، رات کو سویا، رات کو سوئی، یہ ہوئی بات۔ بات جناب علیہ السلام کا شعر ہے، میرا سب کے مقصد نہیں لیکن آ گیا ہے تو بات رسول اللہ فی الغار آمنن۔ جناب علیہ السلام جب بستر پر سوئے نا تو بستر پر سو کر یہ کہا کہ بلا کیا علی کی، کیا میرا مولا علی ہے۔ نوجوانوں میں کہوں میری زندگی بڑھتی ہے اسی سے، یہ جو میں پڑھتا میری زندگی بڑھتی ہے۔ میرے مولا علی بستر پر سو کر کہا تھا بات رسول اللہ فی الغار آمنن، یا رسول اللہ آپ نے تو غار میں امن کے ساتھ رات بسر کی، وہاں تلواروں کے سائے نہیں تھے۔
رسول اللہ فی الغار آمنن، کہاں سے نکلا؟ بات یبیت یہ ہے مضارع، بیتوتتن مصدر، رات بسر کرنا، رات بسر کرنا. سمجھا رہا ہوں حدیث قدسی، لا یسعنی عرشی و یسعنی قلب المومن، میں اللہ عرش میں نہیں رہتا، میں اللہ مومن کے دل میں رہتا ہوں. بات یبیت بیتوتتن، جس میں کوئی رات کو سوئی وہ ہے بیت اللہ. دیکھیں ہم اللہ کے بیت اللہ کو 3 الفاظوں سے یاد کرتا ہوں، کعبہ، قبلہ، بیت اللہ. لیکن ہم 2 الفاظ تو عام معنی میں استعمال کرتے ہیں ماں باپ کے لیے، آئیے قبلہ، آئیے قبلہ، آئیے کعبہ. کوئی مولوی صاحب آ گیا، جانے یا نہ جانے، آئیے قبلہ، آئیے کعبہ. کبھی کہا آئیے بیت اللہ؟ زبان سے بات کرو میرے بھائی. کبھی کہا مولوی صاحب کو، کسی عالم کو، آئیے بیت اللہ صاحب؟ بیت اللہ اسے کہتے ہیں جس میں کوئی رات سوئے، رات سوئے. جناب وہ ہے بیت المقدس یا بیت المقدس، پاکوں کے رہنے کی جگہ. کیوں پاک میں رہنے کی جگہ؟ کیونکہ یہاں مریم سوتی تھی. بیت المقدس تب بنا جب جناب مریم سوئی. یہ بیت اللہ تب بنا جب علی اور علی کی ماں سوئے. میں نے بڑا جملات کر دیا ہے. تو عبدالحکیم اب کہاں جائے؟ اب عبدالحکیم کہاں جائے؟ اب عبدالحکیم کہاں جائے؟ کس سے علی کو نسبت دے؟ ارے جہاں عیسیٰ کی ماں بطول ہے، جہاں عیسیٰ کی ماں سوئے وہ بیت المقدس، اور جہاں علی کی ماں سوئے وہ بیت اللہ. جتنا فرق ہے مریم میں اور علی کی ماں میں، اتنا فرق ہے عیسیٰ میں اور علی میں. نعرہ حیدری. یا اللہ آواز ہے عبدالحکیم، یہ میرا بیت اللہ کب بنا؟ میں جو تو مومن کے دل میں رہتا ہوں، کیسے رہتا ہوں؟ میں لامکان، بے مثل. عبدالحکیم میرا بیت اس وقت بیت بنا جب انسانوں کے بنائے ہوئے کو باہر نکال کر میں نے علی کو جگہ دی. تو انسانوں کے بنائے بت تھے نا بھائی، سبا سمجھ میں نہیں آئی؟ جو انسانوں کے بنائے ہوئے بت تھے ان کو نکال کر، انسانوں کے بنائے ہوئے بت تھے ان کو نکال کر میں نے علی کو جگہ دی. تو بن گیا بیت اللہ میرا گھر. میں بھی تیری دل میں آ سکتا ہوں، لیکن تو بھی اتنا کام کر، جو انسان کے بنائے ہوئے ہیں ان کو دل سے نکال کر علی کو جگہ دو. نعرہ حیدری. نعرہ یا اللہ، یا توجہ 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 توجہ. لیکن میرے پاس ٹائم نہیں. دیکھیں آئیے چلتا ہوں. یا اللہ، یہ آپ نے فرمایا کہ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں میں ابھی ایمان ہی نہیں آیا. ایمان آتا کیسے ہے؟ یہ آیت ہے میرے دوستو سورۃ الحجرات کی، سورۃ الحجرات کی، اور شاید آیت کا نمبر بھی 14 ہے. اور اللہ نے عجیب بات بتائی، وَلَٰكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دل میں
ایمان کی محبت ڈالی، ایمان کی۔ اللہ نے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی، وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو زینت دی ایمان کے ذریعے۔ میرے بھائی جملہ تو اتنے ہیں کہ سورج غروب نکل کر آئے گا، میں کیا کروں، سورج نکل کر آئے گا، میرے دماغ میں جملے ہیں کہ سورج نکل کر آئے گا، میری باتیں ختم نہ ہوں گی۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی ہے اور تمہاری دلوں کو زینت دی ہے، ایمان سے دلوں کو زینت دی ہے، ایمان سے۔ اب ایمان ہے علی، پتا چلا جس دل میں علی نہیں ہے وہ دل بے زینت ہے۔ میں نے بڑا جملات کر دیا، جس دل میں علی نہیں ہے میں تو سمجھوں گا اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے۔ ارے دل تو وہاں ملے جہاں کوئی دل ہو، جہاں کوئی دل والا ہو، تو دل سے تب ملے جب کوئی دل والا ہو، جہاں دل ہی نہیں ہے اور دل ہی بے زینت ہے تو اس سے محبت کیسے کریں؟ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی اور اس کے ذریعے تمہارے دلوں کو زینت دی۔ وَكَرَّهَ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور میں نے تمہارے دلوں میں نفرت ڈالی، تین کی، شرک کی، کفر کی، نفاق کی، کفر، فسق، عصیان۔ نہیں گھبرا گئے، مطلب کتنا گھبرا جاتی ہوں میں دوستو، یہ لاہور اتنا بڑا جذباتی شیعہ ہے، وہاں جہاں جذباتی شیعہ تو بہت ہے، لیکن میں نے مجلس سنتے بہت کم کو دیکھا ہے۔ جذباتی شیعہ نہ بنو، ہاں جذباتی بنو لیکن سمجھ کر پھر بنو۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی اور تمہارے دلوں کو اس ایمان کے ذریعے زینت دی۔ وَكَرَّهَ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں نفرت ڈالی، اللہ نے محبت بھی ایمان کی دی اور اللہ نے نفرت بھی ڈالی، شرک سے، کفر سے، نفاق سے۔ اولئک ہم الراشدون فضل من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، اور جس نے یہ کام کیا کہ ایمان سے محبت کی اور ایمان کے دشمنوں سے نفرت کی تو وہ میرے فضل اور میری نعمت سے ہدایت یافتہ ہے۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، تقریر میری ختم ہو گئی ہے، خدا جانے کتنے ذہن ہیں جہاں سے یہ میرا جملہ گزر گیا۔ اللہ نے محبت ڈالی ہے ایمان کی، اللہ نے، کہاں رکھو اس کو؟ دل میں، اور ایمان کو دلوں کو زینت دو ایمان سے۔ وَكَرَّهَ الیکم الکفر، اور اللہ نے نفرت ڈالی ہے تمہارے دل میں، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، کفر سے، فسق سے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق اسے کہتے ہیں، فاسق مانے منافق، جو وعدہ کر کے پھر جائے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ میں جملہ اسی لیے تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہو رہے ہیں کہ عبدالحکیم کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے نفرت ڈالی ہے۔ حیران ہوں میں نے ہزاروں کتابوں پڑھے، میں نے لغتیں پڑھی، ہر چیز کا ایک ضد، ایمان کے 3 ضد۔
زبان سے بات کر میرے بھائی، یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ قرآن نے کہا ہے۔ ہر چیز کا ایک ضد، ایمان کے 3 ضد، رات کا ضد دن، نور کا ضد تاریکی، عدل کا ضد ظلم۔ واحد ایمان ہے جس کے 3 ضدیں ہیں، شرک و کفر و نفاق۔ اب دل میں تو تب آئے نا جب 3 کو نکالو، کیونکہ جہاں رات ہوگی وہاں دل نہ ہوگا، جہاں ظلمت ہوگی وہاں نور نہ ہوگا، جہاں عدل ہوگا وہاں ظلم نہ ہوگا، تو جہاں 3 ہوں گے وہاں ایمان نہ ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں 3 نہ ہوگا، کیونکہ نفرت اللہ نے ڈالی ہے، نفرت اللہ نے ڈالی ہے۔ اب کتنے ضد ہیں ایمان کے 3؟ شرک و کفر نفاق، یہ قرآن نے کہا، میں نے نہیں۔ کل جا کر دیکھ، چھوٹی سی سورت ہے سورۃ الحجرات، 26ویں پارے کی سورت ہے، ذرا قرآن کو بھی تو پڑھا کرو، قرآن کو بھی ٹائم دیا کرو۔ ہر چیز کا ایک ضد، ایمان کی 3 ضدیں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، شرک و کفر نفاق۔ اب جہاں 3 ہوں گے وہاں ایمان نہ ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں 3 نہ ہوگی۔ بالکل ماجی ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ ہاں میرے دوستو، یاد رکھیں، اب شرک و کفر نفاق ان کو نکالو، ایمان آ جائے گا۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، شرک نکل گیا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، شکر نکل گیا۔ ابھی 2 ضدین ہیں، ہم نے کہا محمد رسول اللہ، کفر نکل گیا۔ ابھی بھی ایک ضد ہے، جب تک اس کو نہ نکالو گے ایمان نہیں ملے گا۔ اور یہ نفاق ہے کیا؟ میرے نوجوانوں، اپنے مولوی صاحبان سے پوچھو کہ جب رسول سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ یہ نفاق کسے کہتے ہیں، آپ نے پھر انتظار کرو، جیسے میرا مولا علی آیا، رسول اللہ یا علی حب کا ایمان یا علی بغض کا نفاق، یا علی آپ کی محبت ایمان ہے، آپ کا بغض نفاق ہے۔ تو ہم نے 2 ضد تو نکال دیے، لا الہ الا اللہ کر شرک کو نکالا، محمد رسول اللہ کر کفر کو نکالا۔ ارے جب تک علی ولی اللہ نہ کہو گے ایمان نہیں آئے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں نے آپ کو بڑی زحمت دی رات کی طرح، معاف کرنا میرے دوستوں۔ میرے دوستوں، ایک ہوتا ہے فعل، دوسری ہوتی ہے کیفیت۔ ایک فعل، دوسری کیفیت۔ جناب علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا۔ سونا کیفیت ہے، رونا کیفیت کا نام ہے، رونا عمل نہیں ہے۔ اگر رونا عمل ہوتا تو بدعت ہوتا۔ بھائی گھبرا کیوں گئے میرے پڑھے لکھے بھائی؟ میں نے کہا کہ اگر عمل ہوتا بھائی یہ عمل بدعت ہے، رونا عمل نہیں ہے، رونا کیفیت کا نام ہے۔ سونا کیفیت کا نام ہے، رونا سونا یہ کیفیت کا نام ہے، غصہ یہ کیفیت کا نام ہے، یہ کیفیت کا نام ہے۔ اور رونا ایک تو کیفیت کا نام ہے، دوسری رونا فطرت ہے۔ اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے فطرت پر۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، مبارک
خوراکیں تو ملی لیکن کہا مجھے اس کی زندگی میں اس کے حیات میں خطرہ ہے، کیونکہ جب سے پیدا ہوا ہے ابھی تک رویا نہیں، جب روئے گا تب والدین کو مبارک دی جائیں گی، کیونکہ رونا کیفیت ہے، رونا فطرت ہے، رونا حیات کا نام ہے، رونا حیات کا نام ہے، اور میرا رسول کبھی فطرت سے منع نہیں کر سکتا، میرا رسول کبھی فطرت سے منع نہیں کر سکتا۔ کسی کتاب میں دکھاؤ رسول کی حدیث، میں صحابی میں نہیں کہتا، کسی کتاب میں دکھاؤ، بخاری شریف میں تو کہ حضور اکرم جناب ابراہیم کی وفات پر رویا، رونا کیفیت ہے، عمل نہیں ہے۔ کسی کتاب میں رسول کی حدیث بتاؤ کہ رسول نے رونے سے منع کیا ہے، میں مذہب چھوڑ دوں گا۔ رونا کیفیت کا نام ہے، رونا فطرت کا نام ہے، رونا حیات کا نام ہے۔ میرے دوستو ہمیں کیا پتا، وہ حسین سے پوچھو جس کے ایک دن میں 72 قضیے اٹھائے۔ ہاں میرے دوستو، ہاں خدا کرے کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا نہ مر جائے، پھر دیکھیں کس طرح نہیں روتا۔ ہاں میرا دوستو، رونا کیفیت کا نام ہے۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، 2 محرم الحرام کو کربلا میں پہنچے، 4 تاریخ سے خیمے ہٹائے گئے۔ اب جو پانی ہے وہ بیبیاں نہیں پیتی، ارے زینب آنو محمد کو پلاتی ہے، لیلہ اکبر کو پلاتی ہے، ام فروہ قاسم کو پلاتی ہے، ام رباب سکینہ اور اصغر کو پلاتی ہے۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرے استاد مرحوم کہتے تھے بیٹا، اور سارے 4 تاریخ سے پیاسے تھے، لیکن علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا تھا۔ کربلا میں آیا تو پانی نہیں پیا، مولا آپ کی سکینہ سلامت رہے۔ ہاں میرے دوستو، 10ویں کا سورج نکلا، لاشوں کے پر لاشیں آنے لگے، لاشوں کے پر لاشیں آنے لگے، اور ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں واضح حل من ناصر ینصرنا، یہ آواز بی بی زینب کے کانوں میں پہنچی اور کہا اماں فضا جاؤ میرے بھیا کو کہو زینب ابھی تک زندہ ہے۔ یہ غربت کا نعرہ ہے میرے دوست، علی کی عزت کی قسم، کائنات میں 2 ہستیوں نے یہ نعرہ لگایا، حل من ناصر ینصرنا۔ جناب علی نے جنگ صفین میں جب یہ نعرہ لگایا تھا تو 12,000 لشکر تھا، تلواریں آگے پھینکی اور کہا مولا مولا، ہم 12,000 موجود ہیں، پہلے ہمارے سر کو قلم کرے پھر کہیں۔ یا علی تو بڑا خوش قسمت تھا، جب آپ نے نعرہ لگایا تھا تو آپ کا 12,000 لشکر موجود تھا، لیکن جب حسین نے نعرہ لگایا کوئی نہ تھا، سید سجاد بیمار پڑا تھا۔ ارے بی بی زینب نے کہا ماں فضا جاؤ میرے بھیا کو کہو میری موجودگی میں یہ نعرہ نہ لگائے۔ حسین آیا، بہنوں کو سلام کیا، جناب فضا کو اماں کہہ کر سلام کیا۔ اب جناب حسین سید سجاد کے خیمے میں آئے، 2 ہستیاں حسین کے ساتھ ہیں، دائیں زینب ہے بائیں سکینہ ہے، دائیں زینب ہے بائیں سکینہ ہے۔ اور میرے دوستو تاریخوں نے یہ بتایا ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ نہیں کہ امام کو پتہ نہیں تھا، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کسی نے پوچھا تھا مدینے میں سید سجاد سے کہ مولا جب آخری وداع کے لیے آپ کا باب آیا تھا تو آپ نے کہا تھا من انت، آپ کون ہیں؟ تو کیا آپ نے بابا کو نہیں پہچانا تھا؟ تو امام نے کہا خدا کی قسم، یہ میری انگلی میں جو انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی میں اور میری انگلی میں بھی کوئی جگہ ہے، میرے بابا کے جسم پر اتنی بھی جگہ خالی نہیں تھی، جہاں پتھر نہ لگا ہو، جہاں تین نہ لگا ہو، میرا سارے جسم پر، میرے بابا کے سارے جسم پر
کئی پتھروں کے زخم تھے، کئی تیروں کے زخم تھے. اب حسین آیا، دائیں زینب ہے، بائیں سکینہ ہے، گھوڑے کے قریب آیا اور حسین نے کہا گھوڑا چلو وہ جگہ دکھاؤں جہاں میں گروں گا. گھوڑے کے آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا مولا ایسے نہ کہو، رات گزر چکی تھی، ایک کالے برقے والی بی بی آئی، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالی اور کہا گھوڑا پہچانو میں حسین کی ماں زہرا ہوں، جس نے اپنی چادر میں تجھے 3 مرتبہ دانا کھلایا تھا. گھوڑا چلو وہ جگہ دکھاؤں جہاں میرا حسین گرے گا. حسین نے کہا گھوڑا پھر کیا ہوا؟ مولا آپ کی ماں نشے بھی زمین پر لے کر آئے. گھوڑا پھر کیا ہوا؟ مولا قیامت آ جاتی اگر امتحان ہوتا. مولا آپ کی ماں نے سر سے چادر اتاری اور اسی جگہ کو بالوں سے صاف کرنے لگی اور کہا گھوڑا میں نے حسین کو چکیاں پیس کر پالا ہے، میں نے حسین کو مشقتوں سے پالا ہے، میرے بچے کو آستہ اتارنا کہیں پتھر نہ لگ جائے، کہیں پتھر نہ لگ جائے. میرے بیٹے کو آستہ اتارنا کہیں پتھر نہ لگ جائے، میرے بیٹے کو آستہ اتارنا کہیں پتھر نہ لگ جائے. 2 منٹ کے لیے رکو، میرے بیٹے کو آستہ اتارنا کہیں پتھر نہ لگ جائے. میرے دوستو اب حسین گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑا پھر رکا، حسین پھر اترے، دیکھا سکینہ گھوڑے کے سموں میں لپٹی ہوئی ہے، سینے سے لگایا، سینے سے لگایا اور کہا بیٹا آج کے بعد پفیوں سے ضد نہ کرنا، زندگی ماں کے ساتھ ہونا اور آج کے بعد قیامت تک عسکر میرے ساتھ ہوئے گا. ہاں میرے دوستو علی کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں حسین کربلا کے میدان میں آیا، حسین کربلا کے میدان میں آیا. ہاں ہمارے امام نے بھی زیارت ناہیہ میں فرمایا کہ میرا سلام ہو اسی غریب پر جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گرا، جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گرا، جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گرا. ہاں ادھر شمر آیا، ادھر شمر آیا، ادھر شمر آیا، ادھر خنجر نکالا، وہاں سے سکینہ چلی دوڑتی ہوئی ہے، آتے ہی اپنا کلمہ گا کے گلے پر رکھا اور شمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا شمر میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. کہا جاؤ، کہا پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو، پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو. یہ میرا آخری جملہ ہے. یزید نے پوچھا تھا شمر میں تم نے کیا کیا؟ اب جو تاریخ تبری میں جملے میں وہ نہیں کہوں گا، کہیں زارا کہیں حسین کی ماں ناراض نہ ہو جائے، میں توہین کے الفاظ نہیں پڑھوں گا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے بڑا ظلم کیا، میں نے 4 سال کی بچوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور بالوں میں ہاتھ ڈال کر میں نے زور سے پھینکا